الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين حق تعالی خوش ہوا حضرت عثمان سے حق تعالی خوش ہوا حضرت عثمان سے خوش تھے محبوب خدا حضرت عثمان سے خوش تھے محبوب خدا حضرت عثمان سے رکھتے تھے الفت صحابہ اور سارے تابعین اہل بیت آل ابا حضرت عثمان سے خوش تھے محبوب خدا حضرت عثمان سے
ساکنہ نے آسمان یعنی کہ وہ ہر ایک ملک کرتے تھے شرم و حیا حضرت عثمان سے کرتے تھے شرم و حیا حضرت عثمان نے تین چیزوں پر نبی پاک نے تین بار تین چیزوں پر نبی پاک نے تین بار خلد کا وعدہ کیا حضرت عثمان سے خلد کا وعدہ کیا حضرت عثمان سے مل کے پڑھیں حق تعالی خوش ہوا حضرت عثمان سے خوش تھے محبوب خدا حضرت عثمان سے اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا انعامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سروران جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام اللہ کریم جل جلالہ دا فضل و احسان جمعۃ المبارک دا مبارک عنوان اس دے گھر دے چند لمحیاں دے بنے مہمان خالق کائنات اس نو باعث نعمت و غفران بنائے اور ساڑی نجات دا سبب بنائے عید الاضحیٰ گزری ذوالحجہ دا اج 15واں روز گزر رہا ہے جس طرح آپ احباب آگاہ ہو کہ اسلامی سال ایدی انتہاوی قربانی تے ہے ایدہ پہلا مہینہ محرم ابتدا بھی قربانی تو ہے ایدے آخری مہینے دی 10 تاریخ نو بھی قربانی دی ایک یادگار ہے پہلے مہینے دی 10 تاریخ نو بھی قربانی دی یادگار ہے اس دے وچ دو مشہور چیزاں نے لیکن قربانی اس تو علاوہ بھی بہت بڑی بڑی ہے اس مہینے دی 18 تاریخ نو 18 ذوالحجہ 35 ہجری نو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مبارک صحابی خلیفہ ثالث جامع القرآن ہم ذوالف علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ آپ دی شہادت دا او مبارک دن ہے وہ بھی اس مہینے دے اندر آپ دی شہادت ہوئی اور اس تو بعد عالم اسلام دے اندر بہت زیادہ جنگاں دا اور فتنیاں دا سبب اور دروازہ کھلا تو اس حوالے دے نال آپ دی شخصیت تو آگاہ کرنا بھی ذمہ داری ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ و ہستی نے کہ جنہ دے فضائل و مناقب بھی بے شمار نے
اور آپ دی شہادت دا واقعہ بھی ایسا ہے، اتنا آپ تے ظلم کیتا گیا کہ کائنات اس طرح کسے بھی وقت دے امیر اور حکمران دے اتے ایسا ظلم نہیں ہویا۔ اس تو اگلی بات ہے کہ جس طرح آپ نے شریعت مصطفیٰ دی پاسداری کیتی، مدینہ شریف دا ادب کیتا اور صبر و تحمل دے نال اس ازمائش وچوں گزرے نے، اج تک کوئی بادشاہ گزریا بھی نہیں ہے، کوئی حکمران گزریا بھی نہیں ہے۔ آپ خاندانی اعتبار نال بھی عظیم تو عظیم ترن ہے، کیونکہ خاندان کائنات وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اچھا ہے۔ تے حضرت عثمان غنی محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بھانجے لگ دے سن، بنیویں لگ دے آئے، نبی پاک سرکار دی سکی پھپھیر یعنی پھپھو زاد بہن دے بیٹے سن، اور پھپھو بھی ایسی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے والد گرامی دے نال ام حکیم بیضا پیدا ہویاں، حضور سرکار دے ابا جان اور ام حکیم بیضا جڑیاں نے انہاں دی والدہ اور والد کی نے، انہاں دی بیٹی عروہ ہے، اس عروہ دے بیٹے حضرت عثمان غنی نے، اور رشتے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے، کیونکہ حضور سرکار دی کوئی نسبی بہن نہیں سی، تو فرسٹ کزن دے بیٹے اور بنیویں لگ دے نے حضرت عثمان غنی، حضور دے بنیویں، تو کتنا عظیم رشتہ ہے۔ اگر باپ دی طرفو دیکھیا جائے، عثمان بن عفان بن ابی لاس بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، تو پنجویں پیڑھی تے نبی پاک سرکار دے نال دادکے وچوں بھی مل دے، کتنا عظیم آپ دا خاندان ہے۔ ایک ہوندہ ہے خاندانی شرافت، ایک ہوندی ہے بندے دی اپنی کارکردگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تو ہی نفیس تبا آدمی سن، کدی کسے بتاں دی پوجا کردیاں نہیں ویکھیا، کدی شراب پیندیاں کسے نہیں ویکھیا، شرم و حیا دے پیکر بچپن تو ہی، اور پھر بندے دا اندازہ اس دے دوستاں تو ہوندا ہے۔ حضرت عثمان غنی سرکار دے دوست حضرت ابو بکر صدیق سن، آپ واقعہ فیل اس تو 6 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ولادت پاک تو 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور حضرت عثمان غنی سرکار آپ دے دوست حضرت ابو بکر صدیق نے تے جدوں پہلے ایمان لوگاں آندا نا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے جنہ لوگاں نو دعوت دیتی اپنے یاراں نو، تے انہاں وچوں حضرت عثمان غنی پہلے نمبر تے ایمان لے۔ آپ دے والد عفان فوت ہو چکے سن، چاچا حکم بن عاص اس دی کسٹڈی دے اندر آپ رہندے سن، او دے زیر پرورش سن، تو جدوں آپ ایمان لے آئے تو او اسلام دشمن سی، ایمان نہ لے آیا، اس نے حضرت عثمان غنی نو پکڑ لیا اور بند دیتا، رسیاں دے نال آپ نو بند دیتا، ماریا، زدو کوب کیتا، اسا کیا چھڑ اے کلمہ اور واپس اپنے ابا و اجداد دے دین تے آ۔ حضرت عثمان غنی نے انکار کیتا، اس دی سزا بڑھ دی گئی۔ تو عرض کرن دا مقصد ہے کہ حضرت عثمان غنی دی شخصیت تو لوگ واقف ہی نہیں، آپ وہ ہستی نے کہ پہلے ایمان لے آئے، اور جڑے پہلے ایمان لے آئے نے اللہ رب العالمین نے انہاں دا درجہ کائنات وچ باقی سارے لوگاں تو بلند رکھیا ہوئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سند حضرت عثمان غنی دی شان، حضرت ابو بکر صدیق دی شان، پہلے ایمان لیون والیاں دا مقام بیان کر رہی ہے۔ سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 دے اندر ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ ایمان لے آئے، ایمان لے آن دی پادا، اے نہیں کہ صرف کلمہ پڑھے آئے تھے، نہ بلکہ سزاواں۔ چچا کہندہ ہے چھڑنا پوے گا تینو کلمہ،
حتیٰ کہ جدوں سزا حد تو بڑی آپ نے فرمایا واللہ لا ادعوہ کہ اے میرے چچا میں تو قسم چوا لے لا ادعوہ ابدا کہ میں کدی بھی محمد عربی دا دامن نہیں چھڑنا جے میں کلمہ پڑھ لیا جان جاندی ہے تے چلی جائے مصطفیٰ کریم دا دین میں نہیں چھڑ سکدا ولا افارقہ اور کدی میں حضور تو جدا نہیں رہ سکدا چچا تھک ہار کے اسا کیا بھی ہونے انجی جانو جاندہ ہے چھوڑ دیتا تو حضرت عثمان غنی آپ انہوں نے صحابہ جو ایک نام دیتا جنہا لقب غنی غنی مالدار نو کیا جاندہ ہے آپ او شخصیت نے کہ جڑے پہلے ہی مالدان گھرانے نال تعلق رکھ دے بڑا مال ہے لیکن قربان جاواں مال انج ہے کہ بندے ہن دعا کر دینے یا اللہ دولت دے پر دولت قارون نہ دیں دولت عثمان عطا فرما ہنے دعا کیتی جاندی ہے تسی بھی کر لیا کرو کہ مالک دولت دے مال دے لیکن دولت قارون نہ دے جنہوں مال ملیا کہ اس نے اللہ دی راہ تے نہ دیتا پھر خائب و خاسر ہویا زمین کے اندر دن سے اپنے مال سمیت تو دعا کیتی جاندی ہے مالک دولت عثمان دے کیوں کہ حضرت عثمان غنی دی دولت دی اللہ نے دیتی سی تے انہاں مصطفیٰ کریم سرکار دے دین تے ہر لمحہ قربان کیتی رکھی اور اے مدینہ شریف نہیں مکہ شریف بھی آپ اللہ دی راہ تے جتنا آپ دا وس لگدا سی چونکہ چچا دی کسٹڈی پھر اس تو نکلیں تو حضرت عثمان غنی وقت دا اختصار ہے میں مختصر کردہ جاواں کائنات او ہستی نے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو بعد آپ او ہستی نے کہ جن اپنی بیوی سمیت اللہ دی راہ ہجرت کی تھی اور ہجرت حبشہ پہلے ہوئی ہے جڑی مکہ اچھو مسلمانہ دے کچھ لوگ حبشہ دے اندر گئے سی پناہ لینا آستے آپ نے وہ بھی ہجرت کیتی ہے اور ایک ہجرت کرن والے دی اللہ بخش دیندا ہے او دے سارے گناہ معاف ہو جاندے آپ نو اللہ نے ایک نہیں دو ہجرتاں دا ثواب عطا فرمایا حضرت عثمان غنی نے کہ کائنات اللہ دے نبیاں دے داماد بندے رہن انہاں دے جوائی داماد بندے رہن لیکن حضرت عثمان غنی پوری کائنات واحد و بندے نے کہ جڑے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے داماد بنے یکے بعد دیگرے ایک تو بعد دوجی بیٹی اپنے نبی پاک سرکار دی انہوں دے نکاح چاہیے ایسی خاصیت ہے آپ دی کہ کائنات صرف آپ نو ملی ہے اور اس سے وجہ تو آپ دا ایک لقب جی میں غنی ہے ایک لقب عثمان ذوالنورین سنیا ہونا ہے تسی ذوالنورین دا معنی ہی کی ہے دو نوراں والا اور وہ دو نور کیڑے نے وہ محبوب مصطفیٰ کریم دی بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم انہاں دوواں دی شادی آقا کریم سرکار نے حضرت عثمان غنی نال کی تھی انہاں دے انتقال تو بعد محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا جی اللہ تعالی مینوں ہور بیٹیاں دیتیاں ہوندیاں میں وہ بھی یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح چ دے دینی سی تائیں تے اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت عثمان غنی دی اس شان نو بیان کیتا تے آپ فرما دینے ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا پیار نالاک سبحان اللہ ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا اے جی ادب شالہ کہندے نے دو شالہ کہندے نے چادرانو چادر شالہ چادر تو آپ نے مصطفیٰ کریم دیاں بیٹیاں دا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھیا تے کہندے نے نور کی سرکار سے پایا
حضرات گرامی قدر آپ دی یہ بھی فضیلت ہے کائنات دے اندر کہ حضرت عثمان غنی وہ ہستی نے کہ جنہ دی شہادت دی خبر پھیلی تے محبوب مصطفیٰ کریم نے اللہ دے حکم تے بیعت لئی اور یہ واقعہ 6 ہجری دا ہے 6 ہجری دا واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا کہ اللہ دے گھر دی زیارت نو گئے ہیں عمرہ طواف کر رہے ہیں 1400 صحابہ کرام نال نے تے آقا کریم سرکار مکہ پاک وال رخ کیتا کہ عمرہ کرن چلیے لیکن اگو کافرہ نے روک دیتا انہاں کیا شاید جنگ واسطے آئے نے اسی انہاں عمرہ نہیں کرن دینا تو محبوب مصطفیٰ کریم حدیبیہ دے مقام تے رک گئے مختصرے تے حضور نے اتھو ایک ہستی نو اپنا سفیر بنایا کہ تسی جاؤ مکے والیاں نو دسو اسی لڑن نہیں آئے اسی اللہ دے گھر دا عمرہ کرن اور طواف کرن آئے او ہستی جنہاں نو حضور نے اپنا سفیر بنایا او حضرت عثمان غنی نے قربان جاواں سنی تیرے مقدر تے کہ حضور حضرت علی پاک نو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ مطلب ہے کہ اسی حضرت علی پاک مصطفیٰ کریم دے ویر دا بھی احترام کرنے ہیں تے مصطفیٰ کریم دے سفیر دا بھی احترام کرنے ہیں اور پھر معاملہ اس تو اگے بڑا لطف اندوز ہے حضور دی شان کیسی حضرت عثمان دی ہے کہ آپ ادھے گئے کافرانو سمجھایا پر وہ سمجھے نہیں وہ نہ مننے انہوں نے افواہ پھیلا دیتی کہ اسی عثمان غنی نو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہے شہید ہو گئے یہ افواہ پھیلی تے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیبیہ دے مقام تے نے آپ نے اور آپ دے صحابہ نے جو سنیا کہ عثمان شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاتھ میرا ہے اور اپنا دوسرا ہاتھ فرمایا کہ اے عثمان دا ہے حضور نے اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان دا ہاتھ تھا کیا تھا فرمایا صحابہ آؤ اس گل تے میرے نال بیعت کرو کہ اگر عثمان غنی نو انہاں شہید کیتا بھاویں اسی جنگ دی تیاری تے نہیں آئے لیکن اسی عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے حضرت عثمان غنی دی کیا شان ہے کہ شہادت بڑا درجہ ہے لیکن حضور فرماندے نے اگر شہید ہوئے نے درجہ تے وہ پا گئے نے لیکن اسی بدلہ لے کے جانا ہے اے صحابہ آؤ میرے نال وعدہ کرو بیعت کرو میری اس گل تے کہ خالی نہیں جانا جے عثمان شہید ہوئے نے تے بدلہ لے کے جانا ہے بھاویں ساڑیاں جانا چلیاں جان محبوب مصطفیٰ کریم نے بیعت لئی اس ککر دے درخت دے تھلے بے کے رب ذوالجلال نو حضرت عثمان نال ایڈا پیارے کہ جنہ حضرت عثمان دے قصاص اور بدلے واسطے بیعت لئی اللہ فرمایا ہے محبوب جنہ عثمان نال پیار دا اظہار کیتا ہے میں رب العالمین انہاں تے راضی ہو گیا ہوں اور ایک گل روایت دے اندر نہیں جنہوں کوئی بندہ جھٹلا سکے قرآن دی آیتیں قرآن کریم سورہ الفتح دی آیت نمبر 18 ہے میرا تے دوڑا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ فرماتا ہے لقد بے شک رضی اللہ راضی ہو گیا ہے یہ ماضی دا سیگا ہے دا معنی ہے راضی ہو گیا ہے اور ماضی دے سیگے نال دعا بھی دیتی جاندی ہے بعض اوقات پہ اللہ او دیتے راضی ہوئے لیکن ایتھے ماضی دا سیگا یعنی راضی ہو گیا ہے اللہ ان المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ مومنہ نال جدوں انہاں اس درخت دے تھلے دواڈی بیعت کی تھی فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماندا ہے اللہ جاندا ہے انہاں دے دلاں وچ کی سی اللہ نے ویکھ لیا ہے انہاں دے دلاں وچ کی سی فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے انہاں تے سکینہ
اور اپنی رحمت اور سکون نازل کیتا ہے فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا تے رب ذوالجلال نے اس دے نال ہی فتح مکہ دی بشارت بھی دے دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اتھے توجہ طلب بات ہے کہ حضرت عثمان غنی دی شان اس تو کی ہوئے کہ حضور نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ چاکھیا، اور یہ بیعت ایسی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس سے ہی صورت دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جنہ عثمان غنی دے قصاص تے تہاڈی بیعت کیتی ہے انہاں صرف تہاڈی نہیں کیتی بلکہ اللہ دی بیعت کر لگے۔ ید اللہ فوق ایدیہم تے رب ذوالجلال فرماندا ہے اللہ دا دست قدرت بھی انہاں دے اوتے موجود ہے۔ جن دے ہاتھ نو حضور اپنا ہاتھ آکھن جیڑا اس دا نہ پیار کرے اس بندے دا کیا ایمان دا انداز ہوئے گا۔ حضرات گرامی قدر پھر 1400 صحابہ یعنی بیعت پہ کر دیں کہ عثمان دے نا تے قربان ہوا دے تے اس ادا انہاں نال پیار دا اظہار کرن تے اللہ فرماندا ہے لقد رضی اللہ، ہجے قربان نہیں ہوئے جنہ عثمان نال پیار کیتا ہے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے۔ تے پھر سوچو تے صحیح جدے بدلہ لین واسطے جدے قصاص تے بیعت کرن والیاں تے اللہ راضی ہو گیا ہے تے اس عثمان تے اللہ کتنا راضی ہوئے گا۔ تائیں تے میں انا حق تعالی خوش ہوا حضرت عثمان سے، جڑا آپ دی منقبت پڑھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو جڑے فضائل بیان کر رہے ہیں نا فضیلتاں، اے کوئی ابس کم نہیں فضول کم نہیں کہ جی اگر کوئی مسئلہ دسو کچھ بندے نے انہاں عمل بھی کوئی نہیں کرنا ہوندا، کسی دی تقریر یا کوئی گل ہوئے تو آندن جی وہ عمل دی کوئی گل دسن۔ اللہ میرا اپنا تجربہ ہے وہ بندے آپ بھی عمل دے 5 ٹائم جماعت نال انہاں تو نماز بھی نہیں پڑھی دی، بلکہ اگلے دن ایک بندے نو میں دعا چا دیتی بھی اللہ تیرے چہرے تے سنت رسول سجائے تے وہ غصہ کر گئے۔ یہ انج دے بندے ہوندے تو اگر صرف فضیلت نیری بیان کر دے ہو، میں کہا نیری فضیلت بیان کرنا بس کام نہیں، رب ذوالجلال نے قرآن اچ فضیلتاں بیان فرمایا اور محبوب مصطفیٰ نے فضائل بیان فرمائے، بلکہ حدیث دی ہر کتاب اٹھاؤ سیاستہ اٹھاؤ فضائل اور مناقب دے پورے باب موجود نے۔ حضرت عثمان غنی تے وہ ہستی نے کہ حدیث دی ہر کتاب آپ دی فضیلت دا الگ باب موجود ہے، لہذا اس واسطے حضرت عثمان دی سب تو بڑی فضیلتیں وے کہ حق تعالی خوش ہوا حضرت عثمان سے، خوش تھے محبوب خدا حضرت اے عثمان نام یہ ایڈا پیارا ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے اپنے ایک بیٹے دا نام عثمان رکھیا تے آپ نے فرمایا سمیتہو علی اخی عثمان، وہ لوگوں میں اپنے پتر دا نام اپنے بھائی عثمان غنی دے نام تے رکھے آئے تاکہ انہوں صدا روانگا اپنے ویر عثمان غنی دا نام بار بار پکار دا روانگا، او دی یاد تازہ روے گی تائیں تیانا خوش تھے محبوب خدا رکھتے تھے الفت صحابہ اور سارے تابعین اہل بیت آل ابا حضرات گرامی آپ دی ایک اور ایسی شان ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم دے سارے صحابہ اعلیٰ نے خلفاء راشدین دا کیا مقام ہے، لیکن اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال کسے نو کسے چیز دی اندر دوسرے تو فضیلت دیتی، جی میں تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق نے، تاجدار عدالت حضرت عمر فاروق نے، اس سے طرح
تاجدار حیا، تاجدار سخاوت عثمان غنی نے، تاجدار شجاعت مولا علی نے، حضرات گرامی قدر آپ نو اللہ نے حیا دا ایسا مرکب بنایا سی کہ آقا کریم سرکار نے گل کائنات نو دسی کہ میرے عثمان نو اللہ نے اتنا حیادار بنایا ہے کہ اللہ دے فرشتے بھی انہاں دے سامنے حیا کر دے. اور حضور فرماندے نے الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے. ایک حدیث ہے الحیاء کلہ من الخیر، کہ حیا سارے دا سارا خیر ہے، جنہوں جتنا حیا ملے اتنا او دا ایمان پختہ ہے. تو حضرت عثمان غنی نو اللہ نے حیا ایسا دیتا ہے کہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماندیاں نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس دے تشریف فرما سی تے آپ دینا پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا سی، پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا سی تے بندہ چادر دا کپڑا ہٹیا ہے تے آپ فرماندے نے فَاسْتَأْذَنَ ابو بکر، دروازے تے دستک ہوئی تے حضرت ابو بکر سرکار سن تے حضور سرکار تو اجازت منگی آن دے. فَآذِنَ لَهُ، حضور نے اجازت دیتی آ جاؤ. فَتَحَدَّثَ وَخَرَجَ، حضور سرکار نال کچھ کلام کیتا، شرف کلام دی اس سعادت حاصل کیتی تے چلے گئے. فَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ، پھر آپ کہیں گے نا دروازے تے حضرت عمر پاک آئے. فَآذِنَ لَهُ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ وَخَرَجَ، حضرت عمر آئے، حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے انداز نے پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے آئے، شرعی طور تے کوئی قباحت نہیں ہے. آپ سرکار نے حضرت عمر نال کلام فرمایا، حضرت عمر چلے گئے. فَاسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، پھر حضرت عثمان غنی آئے، انہیں اجازت منگی تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں منظر ویکھیا، پہلے تے فوراً اجازت مل جاندی سی. فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَوَّى ثِيَابَهُ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، تشریف فرمائے، پہلے اپنی پنڈلی مبارک نو کجیا، کپڑا سدھا کیتا. فَآذِنَ لَهُ، تے حضرت عثمان غنی نو اجازت ملی، آپ اندر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال شرف کلام دی سعادت حاصل کیتی. پھر حضرت عثمان غنی چلے گئے تے ام المومنین فرماندیاں نے میں عرض کیتی آقا ابو بکر آئے نے تے اسے حالت اندر سو فلم تحتش لہو ولم تبالے، آقا کریم سرکار تسی انہاں واسطے کپڑا بھی درست نہیں کیتا، اٹھ کے بھی نہیں بیٹھے. عمر بھی آئے نے انج نے کیتا، عثمان آئے نے اٹھ بھی بیٹھے ہو اور تسا اپنے کپڑے بھی درست فرما لینے. تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ کیا میں اس بندے تو حیا نہ کراں جدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے. حضرات گرامی قدر مطلب کیے، مطلب ہے کہ آقا کریم نے بھی چادر نو سمیٹ لیا، فرمایا فرشتے بھی حیا کر دینے عثمان غنی تو. ایدہ مطلب ہے آقا کریم دے غلام حضور دی پارٹی والے تے فرشتیاں دی طرح نیک عقیدے والے اوہی نے جڑے عثمان دا حیا کر دینے. ساکنان آسمان یعنی کہ وہ ہر ایک ملک کرتے ہیں شرم و حیا. اگلا جملہ دوڑا ہے حضرت عثمان سے کرتے ہیں شرم و حیا. حضرت قرآن کریم دی متعدد آیات آپ دی شان دے اندر نازل ہوئیاں نے. آپ نے اللہ دی رات اتنا قربان کیتا کہ خلاق عالم نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ایک دیسی اللہ دی راہ تے انجے جی میں ایک دانہ لایا ہے، وچوں پودا اگیا 7 بالیاں، ہر 100 دانہ یا اس تو زیادہ، یہ آپ دی شان وچ نازل ہوئی کیونکہ اللہ دی راہ تے قربان ہی اپنا مال انہاں کیتا ہے۔ جیش اسرا غزوہ تبوک جدوں ہویا تے اسلامی لشکر وچ بندے ڈھیر سارے ہیں، فوجی بڑے لب گئے، لیکن جلے جنگ تے جانا ہوندا نا اس فوجیاں واسطے سواریاں ہتھیار تے خوراک دی ضرورت ہوندی، تو لوگ حاضر ہو گئے جویں مسلماناں دے اندر جڑے موجود سی کہ حضور اسی جاننے ہیں جاننا دینے ہیں، پر جنگ کرن واسطے ساز و سامان کوئی نہ، اینو سدے نے جیش اسرا تنگی دا زمانہ ہے، دے وچ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر دا سارا مال دیتا ہے، حضرت عمر نے ادھا مال دیتا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ادھا مال دیتا، تے آقا کریم سرکار ویکھیا جے فنڈ نہیں پورا تے فرمایا بھئی اس لشکر دی مدد کرو، تو حضرت عثمان غنی اٹھے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اٹھ بما ساز و سامان، ایدہ مطلب ہے کہ اندے تے جیڑا بندہ لڑے گا او دی خوراک دا ذمہ بھی عثمان دے ذمہ آیا۔ پاجی تسی سبحان اللہ پی گئے ہو، اٹھ کدی خریدیا جے؟ میں تے نہیں یہ خریدیا، اٹھ واوا مانگا ہوندہ ہے، تے اٹھ مڑ صرف اٹھ نہیں 100 اٹھے تے 100 اٹھ دا مڑ سازو سامان بھی ہے، یعنی جنگ باویں مہینہ ہوندی روے، باویں مہینہ پورے دا خوراک دینی پوے، عثمان حاضر ہے۔ حضور نے قبول فرمایا، اے بے گئے تے سرکار نے پھر فرمایا بھی اجے تے لشکر وڈا ہے تے انہاں دیتا ہے اسی قبول کیتا ہے، لیکن ہور دیو بھئی مڑ مجمع چنیں کوئی اٹھیا تے حضرت عثمان غنی مڑ اٹھ بیٹھے۔ کچھ بندے اللہ نو پیارے ہی ایڈے ہوندے نے، اللہ دے راہ تے دین والے ایسے ہوندے نے۔ اٹھ کے مڑ کی گل کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اگے آکھیا تے 200 ہون، 200 نواں اٹھ ایویں سازو سامان اور او دے اتے لڑن والے دی خوراک دا سامان بھی میں عثمان دے ذمہ آیا ہے۔ پاجی میں 100 اٹھ دی دسیے 200 پیانہ اور اچھی آکو سبحان اللہ۔ سرکار نے قبول کیتا تے پھر حضور نے فرمایا کون ہے جڑا دیوے اللہ دی راہ تے حضرت عثمان غنی پھر اٹھے تے عرض کردے نے سونے اب 300 تے اگے ہو گیا ہے، ہن اتنا ہی 300 اٹھ بما سازو سامان عثمان غنی اپنے ذمہ لیندا ہے۔ حضرات گرامی قدر تائیں تے میں آنا کہ حضرت عثمان غنی وہ ہستی نے کہ کیسا رتبہ ہے عثمان ذی شان کا، ہے وہ محبوب رحمان کا، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے۔ اتنا مال دے کے اور بعض روایات اندر ایک حدیث دی کتاب جو روایت پڑھی ہے مسند امام احمد کہن دیئے کہ صرف 600 نہیں بلکہ 900 اٹھ بما سازو سامان غزوہ تبوک دے اندر پیش کیتا اور نال پیسے بھی دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ جڑے درہم و دینار سی وہ جھولی دے اندر رکھے نے، انہوں نے پلٹ رہے نے تے دعا پہ کر دینے میرے مالکا میں عثمان دے نال راضیاں تو بھی راضی ہو جا۔ تے عثمان نو حضرت عثمان نو مسلمان مل دینے، صحابہ کہندے نے بڑا کم کیتا جے، بڑا کم کیتا جے، لیکن انہاں دے جذبات انہیں تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں، یا رسول اللہ میں دتا ہے تے کوئی احسان نہیں بلکہ تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں۔ بھائی جی ساڑی مسجد ہے نا، کرما والے بندے نے کچھ پیسے دین دن جڑے لوگ دین دن، کچھ بندہ کوئی آکسی جی ہے کام کرا لو،
تے بندے جڑے پیسے دین والے ہوندے نے انہاں تسی یہ ویکھو گے کہ وہ آپ اس کام وچ نہیں جاندے یعنی مسجد دی صفائی ہے نا وہ گھاٹی بندیاں نو ویکھیا ہے تسی جڑے پیسے دینا غریب ایک کام کردے نے حضرت عثمان غنی انہاں دے کے نا مڑے نہیں آکھیا کہ میں جاندا نہیں نال 900 اٹھ دیتا ہے 900 بندہ میرے لو لڑے دا پاویں مہینہ ہوئے میں پیچھے کام کرنا نہ بلکہ حضرت عثمان غنی مڑ اپنا اٹھ سجایا ہے تے خود مصطفیٰ دے سپاہی بن کے جان وارن واسطے غزوہ تبوک کے حاضر بھی ہو گئے اے حضرت عثمان نے تائیں تیانا کہ آپ دا عقیدہ کی سی تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں پیار نال آواز آ جائے تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں واریا تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں واریا صدقے میں جاواں تے تو عرشاں دیا لاڑیا صدقے میں جاواں تے تو عرشاں دیا حضرات گرامی قدر آپ کی شہادت اے عالم اسلام دے اندر ایک بہت بڑا سانیہ ہویا اور اے تفصیل طلب بھی ہے اگلے جمعہ پاک تے چونکہ ہن وقت دی نزاکت ہے اس نو اگر اسی مزید لمبا کریے تو اس سے بھی بہت زیادہ اختصار کرنا پوے گا اور وقت بھی اگے جا سکتا ہے تو اے کرانگے کہ اگلے جمعہ المبارک تے خاص آپ دی شہادت دے عنوان تے اس بات نو اگے بڑھاواں گے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت عثمان غنی عام ہستی نہیں بلکہ وہ ہستی نے کہ جنہ دی شہادت دی خبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے عطا فرما دیتی 23 سال آپ دی شہید ہون تو 23 سال پہلے آقا کریم نے فرمایا سی کہ میرا عثمان شہید ہوئے گا اور آپ دی یہ ہستی تے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اس مبارک دور دے اندر ہے نا آپ اتنے عظیم نے کہ آقا کریم سرکار دی وصال تو بعد جڑا آپ دا دور خلافت آیا ہے وہ دے ایسے کارنامے فرمائے نے کہ کسے ہور نو نصیب نہیں ہوئے اور امت دے اتے احسان ہے آج تو تے میں جڑا قرآن کریم لے کے کٹھا پڑھ لینے ہاں جڑی صورت دل کرتا ہے پڑھ لینے ہاں اور سانو تسلی ہے کہ حضرت عثمان غنی دا کارنامہ ہے کہ آپ نے سارا قرآن کریم جڑا پتراں تے ہڈیاں تے مختلف چمڑے تے لکھیا ہویا سی انہوں جمع کر کے کتابی شکل دے اندر آندہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دنیا جامع القرآن کہندی ہے آپ دی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ دا دور خلافت اس دے اندر روم فتح ہویا ہے عیسائیاں دا کلا کما سارا حضرت عثمان غنی دے مبارک دور ہویا ہے آپ دے بہت بڑے کارنامے نے آپ نے محکمہ ڈاک دے جڑا آغاز ہو چکیا سی او دی ترویج کی تھی آپ نے مختلف دفاتر بنائے حکومتی نظام اور آپ دے دور اقدس دے اندر اسلامی سلطنتیاں حداں بہت بڑھ گئیاں اور او روم فتح ہویا جس روم فتح ہون دی خوشخبری اللہ نے اپنے پیارے حبیب نو عطا فرمائی ایدہ مطلب ہے حضرت عثمان غنی دے کوڑو فتح ہونا اس بات دی بھی دلیل ہے کہ اللہ فرماندہ ہے محبوب روم فتح کرانگے دوڑے آستے تے جس عثمان دے ہاتھ تے روم فتح ہویا ہے دا مطلب ہے عثمان محبوب مصطفیٰ کریم دا بڑے ہی قریبی ہے حضرات گرامی قدر آپ دے بڑے فضائل و مناقب نے اور آپ دی شہادت دا واقعہ بڑے ہی دردناک بھی ہے اور اس تو آگاہ ہونا بھی ضروری ہے انشاءاللہ والعزیز اگلے جمعہ المبارک تے اس نو بیان کرانگے کوشش کرو کہ جلد تشریف لے آؤ تے صرف کلے نہیں جیڑی گل کی تھی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تے رکے نہیں جا کے اپنے سنگیاں بھی دعوت دیتی ہے آپ بھی آیا کرو
ہفتے دے اندر اپنے سنگی بناؤ کہ اس مسجد نو آباد کریے، اللہ دے گھر نو مزید آباد کریے، صحابہ و اہل بیت اور آقا کریم سرکار دا پیار اتھو لے کے جائیے۔ میری دعائے اللہ کریم مینو دعانو سدھے رستے تے گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔